بات کہی جاتی ہے کہ میزان کے دو تقاضے ہیں، ایک ہے دو معیار ہیں، ایک ہے عدل اور ایک ہے انصاف۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پہ رکھا جائے، اور جب ہم اتنے اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اس پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ موضوع کہ خدا جس کے بارے میں کہتا ہے قرآن میں بار بار کہ غور و فکر کیوں چھوڑ دیا تم نے، اگر مفہوم پہ بات کریں، تم ریسرچ کیوں چھوڑ دی تم نے، تم علوم کی طرف کیوں نہیں آ رہے، تم غور و فکر کیوں نہیں کر رہے، تم کیوں نہیں اس تجسس کو لے کے آگے چلتے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہوں پر کیسے ہیں، یہ کائنات کیسے کھڑی ہے، یہ آسمان اتنی بلندی پہ کیسے ہے، اور باقی تمام چیزیں۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایسی شخصیت کو مدعو کیا جائے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو اس کو جسٹیفائی کر سکے۔ ہم بےحد ممنون و متشکر ہیں کہ قبلہ مولانا علی رضا رضوی صاحب لندن سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ قبلہ کا مختصر سا تعارف کرواتا چلوں تو لاہور میں پیدائش ان کی اور برمنگھم میں ان کی باقی ان کی زندگی گزری، وہیں پہ مقیم ہے ابھی لندن میں۔ جو ابتدائی تعلیم ہے ان کی مذہبی وہ بھی برمنگھم میں ہی ہوئی۔ تقریباً دنیا کے 40 ممالک میں اس وقت اسلام کا پیغام لے کے جا چکے، اور اسی تھاٹ پرووکنگ جو ایک کلچر ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے خاص طور پر، اور تمام جو لوگ ہیں، تمام حضرات، بلا تفریق مذہب، مسلک، رنگ، نسل، زبان، سب تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ ڈول ماسٹرز ہے اسلامک اسٹڈیز اور عربک میں ماشاءاللہ، اور بہت ساری کتابیں انگلش میں ان کا ترجمہ کر چکے، اور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں ماشاءاللہ، جن میں سے چند ایک کے نام کے کتاب التوحید، پرنسپلز آف فیتھ اور اسلامک لا، اس میں ان کا بہت کام ہے۔ ممنون و متشکر ہیں قبلہ کے کہ اس اہم موضوع کے لیے انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، بہت بہت نوازش ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جب بات کی جاتی ہے اسلام اور ماڈرن سائنسز کی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک وقت لیڈ کر رہے تھے ان تمام چیزوں کو، ریسرچ کو، ماڈرن سائنسز کو، ہم میتھس میں بہت آگے تھے، ہم جغرافی میں بہت آگے تھے، ہم کیمسٹری میں بہت آگے تھے، فادر آف کیمسٹری جو ہیں وہ اعزاز ہمارے پاس ہے۔ کیا وقت ایسا آیا، کیا وجوہات بنی کہ ہم ان چیزوں سے بہت دور رہ گئے، ہم ایک کیپٹلسٹ اکانومی کے شاید پیچھے پڑ گئے، یا کیا وجوہات تھیں، ہم کیوں اس چیز میں اب اتنے آگے نہیں ہیں، ہم کیوں ایکسل نہیں کر رہے؟ کیا وہ بنیادی محرکات ہیں، وجوہات ہیں، ان پہ کائنڈلی روشنی ڈالیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی فیکٹرز ہیں، کئی علل و اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج عالم اسلام، یا کہہ لیں کہ مسلم دنیا اور مسلمان جو مفکر یا مسلمان جو سائنسدان ہیں یا مسلمان جو بہت سے محقق ہیں، وہ بہت سے علوم میں، یا جو کہہ لیں آپ دنیاوی علوم، حتیٰ دین و دنیا کی تقسیم جو علوم کی گئی ہے، میں اس میں بہت زیادہ متفق نہیں ہوں، اس سے قائل نہیں ہوں کہ ہم نے فقہ و اصول کو، تفسیر و حدیث کو، کلام کو، ادب کو دینی علوم قرار دے دیا، اور پھر سائنس کے جو علوم ہیں یا جو سوشل سائنسز ہیں انہیں ہم نے دنیاوی علوم قرار دی۔ میں اس تقسیم کا بہت زیادہ قائل نہیں ہوں، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تمام علوم اسلامی علوم ہیں، کیونکہ ان تمام علوم کی در تہ میں اگر آپ جائیں تو وہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کی آبیاری کی۔ لیکن آج کیونکہ جو آپ کا سوال ہے، میں اس موضوع پہ رہوں گا کہ فیکٹرز کیا ہیں، کیا علل و اسباب ہیں کہ ہم ان علوم میں پیچھے رہ گئے۔ چند ایک بہت بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو ہے وہ جب پرنٹنگ پریس آ رہی تھی تو اس کی خلافت عثمانیہ میں اس کے خلاف فتاویٰ آئے کہ بھئی یہ بدعت ہے، یہ دین کے خلاف ہے، اور اس دوران جب یہ جرمنی نے پرنٹنگ پریس کو ایجاد کیا اور مغربی دنیا نے اسے اپنا لیا، اور مشرقی دنیا نے خصوصاً عالم اسلام میں اس کی مخالفتیں ہوئیں اور اس کو رائج نہیں کیا، اور اس کو رائج نہیں بالکل ہونے صحیح۔ دیا۔ اس دوران جو ہے یہاں پہ یونیورسٹیوں کے اندر کتابیں پرنٹ ہونے لگی، ہمارے ہاں پرنٹنگ جو ہے وہ بین ہو گئی، اس کے خلاف فتوے آ گئے، اور 130 سال کا پھر ایک گیپ آ گیا کہ جہاں ہم پیچھے رہ گئے۔ ہمارے پاس ابھی تک جو چھپی ہوئی کتابیں تھیں، پرنٹڈ کتابیں تھیں، ان کو رائج نہیں ہونے دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ انویژن شروع ہو گئے، اور یہ جو گزشتہ 300 سال میں یا 400-500 سال کے اندر ایک استعماری کہہ لیں کہ ایک امپیریلزم کا جو کہہ لیں کہ یا میں اس کے لیے کوئی مناسب الفاظ سوچ رہا ہوں کہ میں میرے پہ حرف بھی نہ آئے، لیکن ایک بہت بڑی بڑی قوتوں نے فیصلہ یہ کیا کہ
وہ دنیا میں انویژنز کریں گے، دنیا کے اندر ایک اپنی سامراجی طاقتوں کو رائج کریں گے، تو وہ ایسے رائج نہیں ہوتی، اس میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس میں ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو پالیسی اپنائی جاتی ہے کہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے اور ان کو پیچھے عقب ماندہ رکھا جائے. اگر وہ انٹلیکچولی بہت اسٹرانگ ہوں تو پھر ان پہ تسلط حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، تو اس میں ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی گئی اور وہ پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہوئے. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک، یعنی دیکھیں بہت سے اللہ اسباب ہیں، میں صرف چند ایک ان کی طرف کروں گا. جی تو جب پھر تیسرا جو ہے وہ خود ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے جو بادشاہی نظام تھے اور جو ہمارے حاکم تھے وہ خود نااہل تھے، ان کی نااہلی سبب بنی، چاہے وہ خلافت عثمانیہ ہو، چاہے وہ ہمارے ہندوستان برصغیر پاک و ہند کے رجواڑے اور نوابیاں تھیں، تو ان کے ہاں علم دوستی نہیں تھی، بہت کم ایسے تھے جو علم دوست تھے، تو ایک اس میں زوال کا سبب بنا. چوتھا جو ایک فیکٹر تھا وہ برین ڈرین کی ایک فلسفی تھی جو یورپ اور امریکہ جی نے دی. برین ڈرین کیا ہوتا تھا کہ بھئی آپ جو پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں ان کو اسپانسر کریں، ان کو باہر لے جائیں. جب آپ ان کو باہر لے جائیں گے تو پھر وہ پہلے تو شروع میں ان کو صرف اسپانسر کیا جاتا تھا کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد یعنی پڑھیں، ریسرچ لیول پہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر ان کو وہیں جابز آفر کر دی جاتی تھی، شادیاں اور سب کچھ، کہ وہ وہاں باہر رکیں اور وہ وہیں پہ ہی اپنی صلاحیات کو روزگار لائیں اور ان ممالک کو ترقی دیں اور انہیں کی خدمت کریں، اپنے ملکوں میں واپس جانے کے بعد کوئی خدمات انجام نہ دے سکے. تو یہ جی صحیح. ٹوٹل ایک اوور آل 4 مین فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے مسلمان دنیا کے اندر ایک زوال آیا، اور آج تک وہ زوال پذیر ہیں. جس طرح سے ترقی کرنی چاہیے تھی یا خاطر خواہ جو ہم نے ابتدائی مراحل میں جس طرح سے ہم لوگ ایک فرنٹ لائن پہ آ کے ہم کام کر رہے تھے، ہم وہ پھر اس کو جاری نہیں رکھ سکے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا قبلہ، آپ نے ایک اشارہ کیا، وہ تھا کہ ان دو مضامین کو، دونوں علوم کو ہم الگ الگ سمجھتے ہیں. ایون اب تو متضاد سمجھا جاتا ہے کہ دین اور دنیا میں تضاد سمجھا جاتا ہے، جبکہ خدا نے دین، یہ جو دنیا ہے، اس کو شاید ایک لیبارٹری بنا کے بھیجا ہے کہ یہاں ایکسپیریمنٹ کرو، جو تمہارے آخرت کے لیے چیزیں آئیں گی، جو ایکسپیریمنٹ، جو ریزلٹس آئیں گے، وہ تمام چیزیں آگے کے لیے چلیں گی. یہ فکر کہاں سے جنم لیتی ہے؟ یعنی کہ اختلاف کی حد تک چلیں، اختلاف خوبصورتی ہے، آپ تھوڑی سی سپریشن رکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ ایک پرٹیکولر فیلڈ ہے، ایک ڈومین ہے، وہاں تک تو ٹھیک، لیکن یہ جہاں پہ ٹکرانے لگ جاتی ہیں، یہ فکر کیوں؟ اور ہم اتنی آسانی سے اس کے قائل کیسے ہو گئے کہ ٹھیک ہے وہ ایک گیپ آ گیا بیچ میں، جہاں پہ ہم منطق کو چھوڑ گئے، جہاں سے ریسرچ نے جنم لینا تھا، ہم اس سے الگ ہو گئے کہ نہیں، ہمیں اب دنیاوی علوم اور ایک کیپٹلسٹ وہ ایک ہمارے اوپر انویڈ کر دیا گیا تمام چیزیں. لیکن یہ گیپ اتنا زیادہ کیوں کہ وہ چیز اختلاف سے بڑھ کے تضاد کی حد تک آ گئی اور اب وہ ٹکراؤ تک اس نہج سے پہنچ چکی ہے؟ ہاں، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اس کی پوری تاریخ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ ابتدائی دور پہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا، لیکن یہ مسلمانوں میں رائج ہوا، مجھے نہیں معلوم کس زمانے میں رائج ہوا، واضح نہیں میں کہہ سکتا. دیکھیں میں ایک بات کہہ لوں گا اور بہت سے اور جی جی علماء اپنے اپنے طور پر کہیں گے، لیکن عالم اسلام میں یہ چیز رائج ہوئی اور خود شیعوں میں بھی، چلیں ان کی حد تک نہیں لیکن ہمارے درمیان میں بھی، کیونکہ بہت سے علماء برا منا لیں گے اس بات کا میں کہوں گا تو، لیکن ہمارے درمیان میں بھی یہ چیز آ گئی. یعنی اب یہ باقاعدہ کہا جاتا ہے یہ عالم دین ہے، یہ دنیاوی علوم کا ماہر ہے. لیکن دیکھیں یہ ائمہ اہل بیت، امام صادق علیہ السلام جب پڑھا رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ تم کیونکہ تفسیر پڑھ رہے ہو تو تم میری شاگرد نہیں ہو، یا تم شاگرد ہو اور وہ دوسرا کیونکہ میرے پاس کیمسٹری پڑھتا ہے وہ عالم نہیں ہے. یہ ایسا امام ائمہ علیہ السلام نے نہیں کیا. امیر المومنین سے رسول خدا، بعد میں امیر المومنین، اور پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تمام کو علوم دیے. لیکن ہمارے یہاں ایک بہت بڑا تعداد آ گیا پھر، اور آج حتیٰ خود یعنی صرف اہل سنت و وہابیوں میں نہیں، یہ صرف سنیوں میں نہیں بلکہ خود شیعوں کے کہا جاتا ہے یہ عالم دین ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں قرآن اور حدیث کے علم کو ایک خاص مقام حاصل ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جیسے آغاز ثانی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خود جو اپنے میڈیسن کے اندر عالم ہے، عالم طب ہے، یہ انجینئرنگ کا عالم ہے، یہ تو آپ کسی کی تحقیر و توہین نہ کریں بلکہ ان کو تمام کو اس فیلڈ کا ماہر مانے، عالم مانے، وہ عالم ہے اس فیلڈ کا. تو یہ ایک تضاد، اور یہاں پہ کہا جانے لگا کہ نہیں میں یہ عالم ہے
اور تم علمی لحاظ سے جاہل ہو. یہ ایک نقصان دہ چیز ہے جس کی وجہ سے یعنی ہم لوگوں نے علم سے دور کر دیا بہت سے لوگوں کو. تو میرے خیال میں بالکل صحیح. بہت نہایت یہ اہمیت کی حامل چیز تھی کہ ہم اس تقسیم کو, اب یہ میں اس کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ بہت سے لوگ بڑے افینڈ ہو جائیں گے, میں بہت زیادہ کھل کے بول دوں گا اس کے اوپر تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہم پہ اٹیک کیا گیا. واللہ خدا گواہ ہے میری یہ نیت نہیں ہے کہ میں کسی پہ اٹیک نہیں کرنا چاہتا, میں کوئی بالکل صحیح. تقسیم کرنا چاہتا ہوں. میری کوشش رہی ہے کہ اتحاد کا ہم ہمیشہ کوشش کریں, لیکن یہ بڑا آپ کا جینوئن سوال ہے کہ ہمیں یہ تفریق ایسے جب تک ہم کرتے رہیں گے تو ہم ہمیشہ پیچھے رہیں گے. ہمیں انکریج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے تخصص کا دور آ گیا, اسپیشلائزیشن کا دور آ گیا. جو فزکس کو پڑھ رہا ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پہ حدیث میں بھی اسی طرح سے ایکسپرٹ بن سکے یا فقہ میں اس طرح سے ایکسپرٹ بن سکے, یا جو فقہ پڑھ رہا ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ میڈیسن کے اندر بھی اس طرح سے ایکسپرٹ بن سکے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ میں عالم ہوں تم نہیں ہو. نہیں, تمام جس فیلڈ کے اندر مہارت حاصل کر رہا ہے وہ اس فیلڈ کا عالم ہے, اور وہ ایک یہ عالم کیمیا ہے, یہ کیمسٹری کا عالم ہے, یہ طب کا عالم ہے, یہ میڈیسن کا عالم ہے, یہ یعنی بدن کا عالم ہے. یعنی ہمیں تمام کو عالم ماننا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم کمپرومائز کریں, اور ایسی جیسے محمد صادق علیہ السلام نے ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی, ایک ایسی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جائے بالکل کہ صحیح. جہاں تمام یعنی علم دین کہہ لیں کہ جس کے اندر فقہ کا, اصول کا, حدیث کا, تفسیر کا, تاریخ کا, کلام کا, میڈیسن کا, یعنی انجینئرنگ کا, تمام علوم پڑھائے جائیں, اور اس کو کہا جائے کہ یہ صادق علیہ محمد علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے, اور اس کے اندر تمام علوم کے اندر مہارت حاصل کرنے والے ہر عالم کو عالم کہا جائے. اور اس کو جو ہے ٹھیک ہے یہ عالم تفسیر ہے, یہ عالم حدیث ہے, تو ان کو باقاعدہ ایک یعنی, اور ہم دوبارہ اس لیول اس نہج کی یونیورسٹی بنائیں کہ جہاں پہ ہم مغربی دنیا کے یعنی ٹکر کی یونیورسٹی ہو, جیسے امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, برطانیہ کی, جرمنی کی, اور ان میں وہ تمام علوم ہو. ہمارے پاکستان کے اندر ایسی یعنی آج ہم علم کی اگر بات کر رہے ہیں موجود حکومت, تو ہم یعنی ایک ایڈوانس لیول کی بہت اعلیٰ کوالٹی کی جس کے اندر تعلیم کے اوپر کمپرومائز نہ ہو بڑی یونیورسٹیاں بنائی جائیں پاکستان. بالکل صحیح قبلہ. بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کے جو تمام ایسپیکٹس ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی. قبلہ یہاں پہ ایک جو بات ابھی آپ نے لائبریری کی کہ لائبریریز ہونی چاہیے, یہ ایسا دور ہے کہ جب میں یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کتابوں کا ایکسیس نہیں ہے, جب پی ڈی ایف میں موجود ہے, ای لرننگ بہت زیادہ آگے جا رہی ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کا رجحان نہیں ہو رہا اس طرف. وہ شاید جو ایک دوری آئی تھی بہت پہلے, ہم ابھی تک اس لیگسی کو لے کے چل رہے ہیں جس کو شاید ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دینا چاہیے تھا. ہمیں مطالعے کی طرف آنا چاہیے تھا, ہمیں ریسرچ کی طرف آنا چاہیے تھا. تو جب ہم بات کرتے ہیں اسلام, ماڈرن سائنسز اور یہ تمام علوم, ان کو اکٹھا کرنے کی ایک انٹیگریٹڈ ریسرچ, آبویسلی جو آپ نے ایک بہت اہم بات کی کہ ہر انسان ہر چیز میں اسپیشلائز نہیں کر سکتا, لیکن ایک جو کانسیپٹ ہے پولیمر کا کہ ہر انسان ہر چیز میں کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہے, اور کوئی ایک آدھ اسپیشلائزیشن اس کی ہو جائے. جب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس رسائی کا کہیں نہ کہیں یہ تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے. تو اس رسائی کو کیسے حل کریں, اور یہ انٹرسٹ کیسے بلڈ کیا جائے دوبارہ سے اپنے نوجوانوں کو, خاص طور پہ اگر ان کو سبجیکٹ بنایا جائے اور ان کو لے کے چلا جائے. تو کیوں ہماری نوجوان نسل ابھی تک اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی, جبکہ ہمارے پاس ای لرننگ کے ماڈیولز ہیں, جبکہ ہمارے پاس پی ڈی ایف کی ایکسیس بہت زیادہ آسان ہے. اگر ہم یہ کہیں بھی کہ مطالعے کے لیے لائبریریز ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے, ہمارے پاس ایکسیس نہیں ہے, تو ڈیجیٹل لرننگ ایک بہت بڑی ایک فیلڈ آ گئی ہے ہمارے پاس. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, کیوں ہمارے نوجوان, کیا وہ محرکات ہیں, کیا علل و اسباب ہیں اس کے کہ ہمارا نوجوان اس طرف مائل نہیں ہو رہا؟ اس قوم کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہوتی جس کے جوان جو ہیں علم سے, تعلیم سے دور ہو جائیں. اس قوم کو کسی بھی باہر بیرونی سازش کی ضرورت نہیں ہوتی اسے تباہ کرنے کے لیے, کہ جہاں پہ لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم لوگوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے, ہم لوگوں نے مطالعہ ہی نہیں کرنا. تو دیکھیں اب جتنے بھی اس کے علل و اسباب ہیں اس کے اندر چند ایک چیزیں ہیں. ایک تو خود ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں, دوسرے یہ کہ ہر جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز کے اندر پیسے کو بیس بنا دیا گیا ہے. مغرب نے کامیابی حاصل کی, انہوں نے بالکل ایجوکیشن کو فری رکھا. ابھی بھی برطانیہ کے اندر جب پیسے لگائے گئے تو انہوں نے باقاعدہ اعتراضات کیے کہ بھی آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ پیسے والے آدمی کا بچہ پڑھ سکتا ہے اور غیر جس کے پاس پیسہ نہیں ہے فیس بھرنے کے لیے اس کا بچہ یونیورسٹی نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو باقاعدہ ایک انٹرسٹ فری لون دیں گے کہ جو بھی پاس ہو جائے یونیورسٹی کے قابل ہو
وہ جا سکتا ہے یونیورسٹی پڑھنے کے لیے, اس کو لون ملے گا, اور وہ اپنے جب اس کو نوکری لگ جائے تو اس وقت وہ لون پے کرنے کے لیے وہ اس وقت جو ہے وہ اپنا قرضہ اتار سکتا ہے, جو تعلیم کا اس کو قرضہ آئے گا. صحیح. جرمنی میں ابھی بھی تعلیم فری ہے, امریکہ کے اندر بالکل پیسہ صحیح. ہے, لیکن زیادہ تر جہاں پہ ترقی ہوئی ہے وہاں پہ نوجوانوں کو تعلیم, ہمارے یہاں تعلیم جو ہے صرف پیسے, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. تو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے اس کے اندر جو ہے وہ پیسہ, مادیت. ہم نے کہا کہ پیسے والے آدمی, جو ہم نے کیپٹل سوسائٹی کو اپنایا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی تعلیم اچھے اسکولوں میں لے سکتا ہے, وہی اچھے کالجوں میں جا سکتا ہے, وہی اچھی یونیورسٹی میں جا سکتا ہے. تو یہ غلط تھا, بلکہ صلاحیت کے اوپر ہونا چاہیے, ان کو اسکالرشپس بالکل صحیح. ملنے چاہیے. دوسرا فیکٹر کہ جو ہمارے ہاں جیسے انجمن وظیفہ سادات و مومنین بنا تھا, اسی طرح سے کہ جو آج یعنی بہت بیسک رہ گیا, یعنی ایسی باقاعدہ مومنین اور سادات کے لیے دوبارہ بنتی, ایسی آرگنائزیشنز بنتی کہ جو یعنی جو قابل اور باصلاحیت ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان کی تعلیم کے لیے ان کو اسکالرشپس ملتے, کہ جو بااستعداد باصلاحیت لوگ ہیں وہ یہ خاندان پہ بیس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو بھی قوم کا ملت کا بچہ نوجوان پڑھنے لائق ہے اس کو انکریجمنٹ ملتی. تیسرا فیکٹر بالکل یہ صحیح. کہ بھی ہمارے یہاں جب مادیت آئی تو بچوں سے کہا کہ آپ جتنا مرضی پڑھ لیں, جب تک کماؤ گے نہیں. تو بچوں نے کہا میں پہلے جب بھی مجھے کمانے کا موقع ملے, بزنس کی طرف ہمارے ہاں جو جاتے تھے وہ یعنی وہ بزنس میں بھی انکریج کیا جائے, لیکن بزنس کے ساتھ ساتھ کہ جو مرضی بزنس کر لیں, آپ کو ایجوکیشن کو انکریج کیا جائے. تو بزنس میں جائیں, جو بزنس جو تعلیم میں نہیں جا سکتے, زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے, ان کو بزنس کی طرف بھیجا جائے, بزنس میں اور جو بزنس میں چلے جائیں وہ ان کو سپورٹ کریں کہ جو تعلیم ہے. تو ہمارے یہاں سب سے بڑا جو فیکٹر رہا وہ ہم نے اس کو کمپلیٹلی مٹیریلسٹک بنا دیا کہ ایجوکیشن جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ وہی پڑھ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ جس کے پاس بھی بنیاد اچھی مضبوط ہے اس کو تعلیم میں آگے بڑھنے کے لیے اسکالرشپس ملنے چاہیے, اور ہماری قوم میں انکریجمنٹ ملنی چاہیے کہ وہ لوگ پڑھ سکیں. بالکل صحیح کہا. اور بھی فیکٹرز ہیں, بہت میں اب جی جی معذرت. اور بھی فیکٹرز ہیں لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جو بنیادی ہے وہ بالکل پیسے صحیح. کا ہے. جی جی جی. ہمارے ممالک دیکھیں اور بہت سے ممالک میں مین فیکٹر جو ہے وہ اس کو پیسہ بنیاد بنا دیا گیا, اور باقی جو نوجوانوں کے اندر خود ترغیب چلی گئی ہے. یعنی وہ سوشل میڈیا اور جو میڈیا کے اندر یعنی جو بہت سے لوگ چلے گئے کہ جو صرف فلمیں دیکھنا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ نوجوانوں کا, بچوں کا اور نوجوانوں کا 30 سال کی ایج تک اصل جو ہدف ہونا چاہیے, کم از کم 25 کی ایج تک, اس کے بعد پھر ٹھیک ہے وہ شادی کریں اور سیٹلمنٹ, بزنس اور کاروبار اور نوکری, 20-25 کی ایج تک جو قابل اور باصلاحیت لوگ ہیں وہ تعلیم کو جاری رکھیں. بالکل صحیح. اور کیونکہ ہم اسلام کی بات کریں اوور آل, تمام مکاتب کے لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, تو جیسا آپ نے بات کی وظائف کے لحاظ سے, سادات و مومنین کے لحاظ سے, تمام مکاتب فکر, تمام کمیونٹیز اپنے اپنے نوجوانوں کے لحاظ سے اس طرح کے اقدام کر سکتی ہیں اور کرتی بھی رہی ہیں. تو ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ صلاحیت بیسڈ ہونا چاہیے, نہ کہ آپ صرف مادہ پرستی کے اوپر اور صرف پیسے کی بیس پر, جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں اس کو کہتے ہیں. قبلہ ایک بہت اہم چیز یہاں پہ دوبارہ آتی ہے. آپ کیونکہ یو کے میں مقیم ہیں, ہم پاکستان کے لحاظ سے اپنی سوسائٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہو گیا کہ ہماری جو انتظامیہ ہے, ہماری حکومت, اس کو ہم مکمل طور پہ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, لیکن کسی حد تک ان کا obviously جو بڑے انیشیٹوز ہیں وہ ان کی طرف سے آنے ہیں. اسٹوڈنٹ میں, نوجوان میں, یہاں کے نوجوان میں, جو ہمارا یہ ساؤتھ ایشیا اسپیشلی جو ہم اگر دیکھیں تو یہاں کے نوجوان میں اور وہاں کے نوجوان میں کیا فرق نظر آتا ہے کہ ہم شاید وہاں پہ اسلام کو بھی زیادہ بہتر پڑھا جاتا ہے, جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کو زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, قرآن پہ زیادہ تحقیق ہو رہی ہے. نوجوانوں کے لحاظ سے اگر ہم اس کو ایک کمپیریزن کے طور پہ لے کے چلیں تو ان کے انٹرسٹ اور پریفرنسز میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے, کیپنگ دا پرسپیکٹو آف ایجوکیشن اینڈ سائنسز ان مائنڈ؟ ہاں دیکھیں, ایک تو مطالعے کا شوق بہت زیادہ ہونا چاہیے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ابھی بھی پڑھنے کا شوق ختم نہیں ہوا. مثلا آپ صبح ہم یعنی پبلک ٹرانسپورٹ بہت زیادہ عام ہے, 80% لندن کے لوگ جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں, یعنی بس, ٹرین, انڈر گراؤنڈ, یعنی وہ میٹرو یا کیا کہتے ہیں آپ کے اس کو, جو جی زیر زمین ٹرینیں چلتی ہیں, وہ ٹرام. کہیں پہ آپ چلے جائیں تو آپ صبح کا ٹائم ہوگا تو اس میں آپ ٹرینوں میں یا بس میں بیٹھیں گے, سوار ہوں گے, بہت رش ہوگا. اس کے باوجود اگر آپ کو لوگ نظر آئیں گے تو ہاتھوں میں اخبار نظر آئے گا, کتاب نظر آئے گی, کوئی ناول پڑھ رہا ہوگا. یعنی کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ پڑھ رہے ہیں, یہ فون پہ پڑھ رہے ہیں. مطالعہ کا جو ہے نا وہ ہمارے یہاں
उस तरह से रुझान नजर नहीं आता। लोग सोशल मीडिया पे या फिल्में या गाने या कोई चीज सुन रहे हैं, यानी देखने का सुनने का काम है, पढ़ने का मुताले का वो जो रुझान मैंने देखा है यूरोप और अमेरिका के अंदर, वो एशिया में उतना ज्यादा नहीं है। सॉरी, माजरत के साथ, बुरा ना मनाइएगा इस बात का। यानी पढ़ने का इन लोगों के अंदर रुझान, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनमें भी बहुत सौ में नहीं है। लेकिन यानी एक तो पढ़ने का, दूसरा एक जो चीज है कि ये लोग बहुत ज्यादा यानी बड़े अर्ली एज से अगर ये फैसला करते मैंने तालीम में आगे जाना है, तो वो फिर उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके अंदर कोशिश करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं इस काम में। सोशलाइजेशन है, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यानी अगर कोई सीरियस होते हैं, अपने इनको पता है 16 साल के बाद मैंने करियर खुद बनाना है, मुझे कोई बनी बनाई चीज नहीं मिलेगी, मैंने अपना खुद करियर बनाना है, मैंने अपना पेशा जो भी मैं अपने अपनाऊंगा तो मैंने उसमें खुद अपनी तरक्की करनी है, तालीम में जाऊंगा, अभी मैंने मेहनत करके फिर आगे जॉब वगैरह बिजनेस सब कुछ एस्टेब्लिश करना है। बहुत कम होते हैं कि जिनको बना बनाया सिस्टम वालिदैन से मिरास में मिलता है। यहाँ पे ये वो तस्वुर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ एरिस्टोक्रेट्स वगैरह के अंदर चंद हजार लोग होंगे जिनके अंदर तस्वुर होगा कि उनको बनी बनाई चीज अपने बच्चों को देनी है। बाकी सब लोग जो हैं वो बच्चे नौजवान अपना सिस्टम बनाते हैं। कारोबार भी करना होगा तो 16 साल के बाद से वो नौकरियों पे चले जाएंगे, ट्रेनिंग बेस। तो तालीमी निजाम ऐसा कि वो ट्रेनिंग के अंदर चले जाएंगे। फिर यानी एक तस्वुर जो है कि खुद सेल्फ डेवलपमेंट का, कि मैंने खुद सब कुछ सिस्टम बनाना है। हमारे यहाँ गरीबों के अंदर की तस्वुर है कि उसने खुद बनाना है, अमीरों मिडिल क्लास के अंदर को कहते हैं इसको सब कुछ सिस्टम बना हमने हैंड ओवर करना है अपने बच्चों को। उनको होते मुझे वालिदैन से सब कुछ मिलेगा, अपनी जगह पे वो नौकर रखवा देंगे, अपने बिजनेस के अंदर एडजस्ट कर लेंगे, अपने बिजनेस को हैंड ओवर कर देंगे, दुकान चल रही है। तो यहाँ ये तस्वुर नहीं है। यहाँ यूरोप अमेरिका के अंदर है कि 90-95% लोगों ने खुद अपना जो है कुआं खोदना है, खुद ही पानी निकालना है, फिर खुद पानी पीना है, अगर किसी और को पिलाना है तो उन्होंने खुद ही पिलाना है। बिल्कुल सही हो गया। बहुत शुक्रिया किबला। हमारे एक व्यूवर हैं मोहम्मद जुबैर हुसैन, और वो एक बात कह रहे हैं, एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है कि इस्लाम इज अ नॉलेज ऑफ साइंस नॉट साइंस। ये एक तसव्वुर दिया जाता है कि इस्लाम जो है वो आयात का, निशानियों का, अलामात का इल्म है, ना कि साइंस का। इसके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। देखें, कुरान करीम ने सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, अल्लाह ने कहा हम निशानियां दिखाएंगे, लेकिन में अपने नफ्सों में। अभी तक अगर हम देखें कि हम अपने मुतालिक क्या कुछ जानते हैं और क्या कुछ नहीं जानते, अगर दोनों कंपेरिजन करें ना कि हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, तो जो नहीं जानते वो बहुत ज्यादा है। ये जो कहा गया है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह, अपने नफ्स को जिसने पहचाना अपने रब को पहचाना, जनाब अमीर कभी। तो क्या कैसे, यानी ये तो इंसान की अभी तक साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कोई चीज हमने किसी पे भी काम नहीं किया है। तो ये कुरान करीम कह रहा है कि नहीं, खुद इल्हाम नहीं आएगा, हम पे वही नहीं आएगी, हमने खुद मेहनत करके कुरान को डेवलप करना है, हमने हदीस को डेवलप करना है, हमने अखलाकियात को डेवलप करना है, हमने सोशल साइंसेस को डेवलप करना है। कुरान ने जो इतनी आयात बताई है, इस पे कितनी मुसलमानों ने तहकीक की है कि उसको डेवलप करके बाकायदा तमाम उलूम के अंदर उसको आगे बढ़ाया जाता था। तो वो तो हमने डेवलप ही नहीं किए, तो वो अल्लाह ने निशानियां हमें दे दी, अब उनके ऊपर काम करना हमारा काम है, उस पर मेहनत करके उसको डेवलप करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन, सही हो गया। अच्छा किबला, जब हम बात कर रहे हैं उलूम की, साइंस की, नॉलेज की, क्रिटिकल थिंकिंग की, तो हम ये भी देखते हैं कि हम ये नुक्ता तो जानते हैं, सुनते भी बहुत रहते हैं असातिज़ा से, इवन हमारे जो रिसर्चर्स हैं कुछ हमारे यहाँ मौजूद, हमारे उलमाए कराम, आप जैसे ऐसे लोग जो वाकई इस कौम को आगे लेके जाना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं कि ये उम्मत मुस्लिमा जो है ये आगे बढ़े, रिसर्च में आगे जाए, एक्सेल करे, और बेहतरीन तरीके से इस दुनिया को एक्सप्लोर करे जो कि आयात हैं खुदा की तरफ से। किबला उसमें एक चीज़ हम ये देखते हैं कि प्रोसेस नहीं बताया जाता। हमारे यहाँ इशारा कर दिया जाता है, नुक्ता जो बता दिया जाता है कि यहाँ पे गलती है। वो प्रोसेस ड्रिवन चीज़ें शायद हम तक नहीं पहुँचती, कि नौजवान को ये बताया जाता है कि आप मुतालिया नहीं कर रहे, नौजवान को बताया जाता है कि तुम सेलेक्टिव नहीं हो अपने सब्जेक्ट्स के लिहाज से, आपको पहले शुरू से पता नहीं है पहले दिन से कि तुमने किस फील्ड में जाना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये सिलेक्ट कैसे करना है। वो प्रोसेसेस हम आज तक डिवाइस नहीं कर सके। तो किस तरह से हम इस रिसर्च में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें आगे जा सकते हैं, और कैसे वो आइडेंटिफाई करें कि मुझे अच्छा किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, पर्टिकुलर डोमेन को सेलेक्ट करना। बहुत अहम सवाल है। मैं एक पाकिस्तानी डॉक्टर से बात कर रहा था जो पाकिस्तान के भी मेडिसिन में बहुत इन्वॉल्व रहे, वहां पे भी उन्होंने मेडिसिन पढ़ी, फिर यहाँ के उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया, और एक नहीं 2-3 स्पेशलाइजेशन किए, फिर उसके बाद पाकिस्तान के हॉस्पिटल में भी वो काम भी करते रहे और पढ़ाते भी हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में, और फिर यहाँ पे भी वो
बहुत उनका मकाम, उन्होंने कंसल्टेंसी हासिल की, बहुत बड़े यानी लेवल पे वो गए। तो मैंने उनसे पूछा जी कि आपने दोनों जगह पे काम किया, दोनों जगह पे आपने डिफरेंस क्या देखा दोनों जगह? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है उसमें जैसा आदमी को भर्ती करेंगे, अगर उसमें खुद सलाहियत है कुछ बनने की तो वो बन सकता है, सिस्टम उसे नहीं बनाता। सही। लेकिन यूरोप के अंदर, जर्मनी हो, आयरलैंड हो, उन्होंने 3-4 मुल्कों में काम किया, बर्तानिया के अंदर बहुत ज्यादा उनका मकाम है, अमेरिका के रिसर्च पेपर्स में उनका नाम है। तो वो कहने लगे कि मैंने ये देखा कि यहाँ सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि सिस्टम इंसान को बनाता है, सिस्टम जो है वो इंसान को सिखाता है। तो ये आपने बहुत ही अहम सवाल किया, बहुत अहम है कि हमारे यहाँ हम लोगों ने चीजें डिवाइस नहीं की, हम सिर्फ इशारे कर देते हैं, लेकिन उनके लिए पूरा बिल्कुल देखिए, पूरा एक मेहता जब कम पढ़ने के लिए गया तो मैंने जाके सवाल किया कि भाई आइंदा 10 साल 20 साल के अंदर कैसे उलूम को डेवलप करना, कैसे मैंने सीखना, क्या क्या पढ़ना, कौन कौन सी किताबें, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो कोई मुझे बता नहीं पा रहा था। फिर मैं खुद गया, मैंने बाकायदा हौजे से पूछा, तो उन्होंने कहा भाई ये पूरी लिस्ट है। उन्होंने मुझे लिस्ट दी, मैंने अब तक मेरे हाथ की लिखी हुई, जब मैं फर्स्ट टाइम गया 25-26 साल पहले, तो मैंने पूरी लिस्ट बनाई तमाम किताबों की, तमाम उलूम, या आइंदा 10 साल के अंदर क्या कुछ पढ़ाया जाएगा और कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जाएंगी, मुझे कौन कौन से लेवल पे क्या क्या पढ़ना है, किस साल में कौन कौन सी किताबों के इम्तिहान देने। आपको हंसी आएगी, आप शायद मुझे पे बाद में लोग हंसे मेरे इंटरव्यू में, लेकिन यकीन मानिए कि मैंने पहले साल जब मैं गया तो मैंने वो तमाम 10 साल की, 9 साल के जो नफाया नहुम तक, 9 साल का जो था उसके बाद दरस खारिज, मैंने तमाम किताबें अलिफ से लेके ये तक की जितनी किताबें थी अरबी की, फारसी की, जो जो उलूम थे, तमाम उलूम की तमाम किताबें खरीदी। तलबा मुझ पे हंसने लगे कि तुम पहले साल के स्टूडेंट्स हो, तुम 10 साल 20 साल का कोर्स लेके आ गए हो, तुम क्या करोगे बीसी की सारी किताबें, तो तुम अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे? मैंने कहा मुझे जो कुछ पढ़ना है मुझे पता तो होना चाहिए क्या, कौन कौन सी उलूम की कौन कौन सी कब कब बारी आएगी। तो यानी इंसान देखें, सिस्टम डिवाइस करना बहुत जरूरी है। उसमें 3 चीजें बहुत अहम है, आपके मैं सिर्फ उसको करूंगा। नंबर 1, जी जी हमारे करियर एडवाइजर होने चाहिए, करियर एडवाइजर होने चाहिए कि जो बाकायदा लोगों को गाइड करें कि भी आपने डॉक्टर बनना है तो कैसे बनेंगे, क्या क्या चाहिए उसके अंदर, और आपके लिए मुनासिब है कि नहीं है। नंबर 2, बिल्कुल सही। यानी बाकायदा हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए कि जो पूरे का पूरा सिस्टम डिवाइस करें, कि करियर एडवाइजर के साथ साथ कि जो इंस्टीट्यूशन जो है बताएं कि हाँ जी ये है, मिसाल के तौर पे मेडिसिन के लिए, ये इंजीनियरिंग के लिए है, और वो पूरा का पूरा अपना ऑनलाइन और लोगों को चीजें सप्लाई करें कि ये किताबें इतने साल का है, इतने ऐसे अखराजात हैं, और इस तरह से सिस्टम होगा। आपने इन इन बरसों के अंदर ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये आपकी मिसाल के तौर पे थियोरेटिकल चीजें हैं, ये सारी एजुकेशन है। नंबर 3, आपका उन लोगों के साथ कांटेक्ट जो उस फील्ड के अंदर पढ़ रहे हैं और जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे आके बात करें, हाँ बिल्कुल भी सही। मेरा ये रुझान है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये मेरे वो हैं, आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, आप जब ये आप इतने बड़े एक्सपर्ट बने तो आपने कैसे ये हासिल किया, और जो उसके अंदर पढ़ रहे हैं अभी, आपने जब पढ़ना शुरू किया तो आपने कैसे, ये अभी आप इसको कैसे महसूस कर रहे हैं, मैं ये मेरी सलाहियत है, मुझे मैथ्स मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा पसंद है, क्या तो वो मिसाल के तौर पे बताएगा कि नहीं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे अभी आजकल जो मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, तो वो कहते हैं ए लेवल्स में आपको पहले कहते थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बिल्कुल सही। आपको 3 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके पाकिस्तान में एफएससी करते हैं तो कहते हैं आप जी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये कहते हैं प्री मेडिकल है, ये प्री इंजीनियरिंग है। तो अभी बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं आप बेशक चाहे तो फिजिक्स ड्रॉप कर दें, मैथमेटिक्स ले लें, लेकिन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री जरूरी है। अब ये सही। स्टूडेंट बताता है कि भाई आपके लिए फिजिक्स ज्यादा अच्छी है, मैथ ज्यादा अच्छा है, यूनिवर्सिटीज जो है मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स को प्रेफर करती हैं केमिस्ट्री। देखिए अब ये सारी की सारी एडवाइस, ये सारा का सारा सिस्टम अभी से बच्चों को जब जब वो जा रहे होते हैं तो उनको, जब वो 13-14 साल के हो जाते हैं तो उस वक्त से उनको बाकायदा यहाँ ट्रेनिंग होना शुरू हो जाती है। और हमारे बिल्कुल यहाँ सही। बेचारा 15-20 साल गुजार चुका होता है सिस्टम में पढ़ते हुए, यानी 18-20 साल उम्र हो चुकी होती है, अगर उसमें खुद सलाहियत है तो वो तब तक पहुंचता है, और उसके बाद भी उसको जो एक्सपर्ट बनना होता है उसको खुद ही तलाश करना पड़ता है कि एक्सपर्ट अगर उसको मिल जाए। मुझे अपने फील्ड के अंदर खताबत के अंदर कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि उंगली पकड़ के कोई चलाने वाला नहीं है कि कोई समझा दे बता दे कि कैसे होता है, क्या काम होता है। तो हमारे यहाँ खुद अगर आप में सलाहियत है तो आप बन जाए, इसीलिए हमारे यहाँ जो काबिल होते हैं वो बहुत काबिल होते हैं क्योंकि वो खुद डिस्कवर करके बने होते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो डिवाइस हो कि हाँ भी ये जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको लिए सिस्टम डिवाइस हो, पहले से सिस्टम डिवाइस होना चाहिए कि भी हाँ ये इस फील्ड के अंदर आपको कैसे आगे बढ़ना और एक्सेल करना है, और हर चीज डिफाइंड हो। एक आखिरी बात को मैं जानता हूँ मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूँ एक सवाल के अंदर, एक और मैं बात बिल्कुल। कहूंगा आपसे बहुत अहम है कि मैं मसलन पता नहीं बता रहा मुनासिब किसी का नाम लेना नहीं अच्छा होता कि एक किताब पढ़ाने के लिए कि भाई ये इंग्लिश की किताब पढ़ानी है, और वो यानी पढ़ाने वाली जो है वो बहुत एक्सपर्ट, यानी उस फील्ड के अंदर माहिर और डिग्री होल्डर सब कुछ, टॉप बिल्कुल यूनिवर्सिटी सही। की।
تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں جب پڑھانے کے لیے وہاں پہ گئی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے ایک چھوٹی کتاب پڑھانے کے لیے اتنی بڑی بڑی بہت سی کتابیں اور پورا سسٹم دیا کہ اس کو پڑھانا کیسے، یعنی ٹریننگ. اور اس کے ہمارے ہاں پاکستان میں آج تک ٹیچر ٹریننگ اور باقاعدہ بالکل ٹیچر تو پڑھانے والوں کے لیے ایک ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے پراپر اب تک. ہیں ابھی بنے، وہ بھی ابھی پچھلے 10-20 سال کے اندر اندر بنے ہیں، کہ جو انہیں بتائے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس میں انٹرسٹ کیسے پیدا کرنا ہے اور ان کو ماہر کیسے بنانا ہے اور ان تک یہ ساری چیزیں منتقل کیسے کرنی ہے. تو وہ خاتون مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے جب وہ دیکھا کہ مجھے ایک کتاب پڑھانے کے لیے اتنا انہوں نے ٹریننگ دی اور اتنی کتابیں دی ہیں کہ یہ ایک کتاب پڑھانے کے لیے مجھے کتنا کچھ، یعنی ایکسپرٹس مثالیں، اس کے کارڈ، اس بالکل کے بکس. تو کہا کہ میرا انٹرسٹ 10 گنا ہو گیا وہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد پڑھانے کا. لیکن جب ایک آدمی کو آپ سوئمنگ پول میں دریا میں دھکا دے دیتے کہتے بھی سیکھ لو، تیر کے باہر نکلا نا، ڈوب گئے تو تمہاری قسمت، نکلا ہے تو تمہیں تیرنا تو آ ہی جائے گا، یعنی تیرنا آ گیا تو پھر نکلا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں سسٹم جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائز کرنا چیزوں کا. ٹو بالکل انسٹیٹیوشنلائز صحیح. تھنگز از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. یعنی آپ ہر چیز کو انسٹیٹیوشنلائز کریں. ٹیچنگ جو ہے اس کو انہوں نے اتنا ایڈوانس کر دیا ہے کہ آج کل پی ایچ ڈی کا بھی جو سپروائز کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی ٹریننگ ہوئی بھی ہوتی ہے، جبکہ وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اس کو پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں. تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم پورا اوور آل ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہو گیا. بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ کے وہ جو ہم نے شروع میں بات کی کہ کہیں نہ کہیں حکومتوں کو، ہمارے بڑوں کو، جو بڑے ادارے ہیں، ان کو یہ اسٹیپ لینا پڑے گا اگر ہمیں اپنی عوام کو، اپنی قوم کو آگے لے کے چلنا ہے. تو بہت خوبصورت قبلہ. بس آخری، کیونکہ ہم انشاءاللہ کنکلوڈ کر دیں گے اگلے 5-10 منٹ میں. ایک سوال جو ہمارے پاس آیا وہ یہ تھا کہ یہ جو وقت چل رہا ہے، جو دور چل رہا ہے، ایک عالمی وبا کی قید میں ہم ایک صعوبت برداشت کر رہے ہیں، ایک وبا کا شکار ہیں ہم تمام لوگ، اور گھروں میں مقیم ہیں. اب گھروں میں مقید ہو چکے، بلکہ اس سے ہم ایک درجہ آگے جا چکے. اس دور کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے اس وقت کو، کہ ہم ڈپریشن کے شکار بھی ہو رہے ہیں، جابز جا رہی ہیں ہاتھوں سے، جو نوجوان ہیں، یونیورسٹیز کلوز ہیں، سکولز بند ہیں، ایجوکیشن کا ایک پاکستان کے اندر وہ بہت ہی ایک عجیب سلسلہ بنایا گیا کہ پروموٹ کیا جا رہا ہے وداؤٹ ٹیکنگ ایگزامز اور وہ تمام سلسلے. اس وقت کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے، اور یہ وقت کتنا اہم ہے کہ شاید اس طرح کا وقت بہت کم ملتا ہے. ہم اکثر یہ گلا کر رہے ہوتے ہیں، شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس مطالعے کا وقت نہیں ہے، تحقیق کرنے کا وقت نہیں ہے، ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں. تو یہ جو وقت ہمیں مل گیا، ایک جو کشن ہمیں دے دیا گیا قدرت کی طرف سے، اس کو کس طرح سے بہترین طریقے سے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ بہت اہم ہے. دیکھیں آئندہ جو ہے 1-2 سال کے اندر پوری دنیا تبدیل ہو جائے گی. یعنی میڈیسن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسکرین پہ جیسے آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں ایسے ہی انٹرویوز ہوں گے. بڑے بڑے سیاستدان وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا، نئی دنیا ایسی ہی ہوگی. یعنی لائیو ملاقاتیں آسانی سے نہیں ہوں گی. ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو باقاعدہ کالنگ نمبر دیں گے کہ آپ اس پہ باقاعدہ بتائیں. وہ آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا بیماری ہے، واقعی آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے نہیں ہے، وہ تشخیص دیں گے. سیکنڈ چیک اپ کے لیے آپ دوسری رائے لے سکتے ہیں، سیکنڈ ویو لے سکتے ہیں. بالکل صحیح. ساری چیزیں ماڈیفائی ہو جائیں گی، سب کچھ چیزیں بدل جائیں گی. حتیٰ برطانیہ کے اندر، میں آپ کو بہت ایک تھوڑا سا میں جواب تو لانے دے رہا ہوں، مجھے بعد میں ریکارڈنگ بھیجیے گا، میں اس کو جو ہے دیکھنا خود بھی چاہوں گا. ضرور ضرور. امریکہ میں، کینیڈا میں ملک بہت بڑے بڑے ہیں، تو ان کے یہاں ٹریولنگ آسان نہیں ہے. وہاں پہ کاروں کا زیادہ رواج ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا رواج نہیں ہے، کاروں کا رواج ہے. یورپ میں بالکل پبلک ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ رواج ہے. جرمنی چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، آسٹریا چلے جائیں، برطانیہ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا رواج نہیں. یعنی ملک چھوٹے ہیں اور یعنی پبلک ٹرانسپورٹ کا رواج زیادہ. تو یہاں امریکہ میں، کینیڈا کے اندر تعلیم کا یہ اس وقت حال ہے کہ وہاں پہ ہوم اسکولنگ کا بہت زیادہ ایک، یعنی لوگ گھروں پہ ہی پڑھتے ہیں، ان کو کورس بھیج دیا جاتا ہے، آن لائن جو ہے وہ کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں. برطانیہ میں 1% بھی بچے گھروں میں نہیں پڑھتے، ہوم اسکولنگ نہیں کرتے. قانوناً جائز ہے، صحیح ہے. سارے بچے اسکولوں میں جانے کا رواج زیادہ ہے. 99% سے زیادہ بچے، 99% سے زیادہ بچے اسکولوں میں جا کے ہی پڑھتے ہیں. ہوم اسکولنگ کا تصور نہیں. ہماری اپنی کمیونٹی کے اندر باقاعدہ پوری بحثیں ہوئی ہوم اسکولنگ کی جائے. یہاں پہ کچھ قوانین بنے تھے، بچوں کو الٹی سیدھی تعلیم دی جائے گی، اس پہ سب کچھ ہوا، لیتے ہوئی ہوم اسکولنگ رائج نہیں ہوئی. پچھلے 3 مہینے میں باقاعدہ ہم نے خود آن لائن ساری کی ساری کلاسز پڑھانا شروع کر دی. بچوں کے جو مدارس میں پڑھتے تھے، آگے قرآن پڑھتے تھے، عقائد احکام اخلاق پڑھتے تھے، ہمارے علماء نے سب کچھ آن لائن پڑھانا شروع کیا. اسکولوں کو باقاعدہ میرے بچے اور بہت سے ان کے بچے ہم نے ٹیوشنوں کو لگا دیا. اسکولوں نے آن لائن پڑھانا شروع کیا. دیکھا کہ آن لائن اچھا خاصا پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنے والا بچہ ہو.
اور زیادہ تر بچیاں بالکل ہوتی ہیں صحیح. وہ تو تنگ بھی نہیں کرتی ہیں, آن لائن آرام سے پڑھ لیتی ہیں. بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے لڑکے جو ہوتے ہیں عموماً ان کو کان سے پکڑ کے بٹھانا پڑتا ہے, ماں سر پہ کھڑی رہے. ان کا جو جاب کرنے والے ہیں ان کے والدین تو دونوں ماں باپ دونوں جاب کرتے ہیں تو نہیں پڑھ سکتے, لیکن اگر ماں جاب نہیں کرتی اور اس کا کنٹرول ہے تو بچے بہترین طریقے سے ہوم سکولنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہ آئندہ ہوم سکولنگ کا تصور دیا جائے گا. میری بالکل درخواست صحیح. یہ ہوگی قوم کے بزرگوں سے پاکستان کے اندر کہ وہ وقت ضائع نہیں کریں, سارے کی ساری چیزیں آن لائن لے کے آئیں. ابھی کوئی بچہ اپنا وقت ضائع نہ کرے, پڑھے آن لائن پہنتا. آپ کو پتا ہے خان اکیڈمی ایک بنگلہ دیش کے ایک بنگالی نے خان اکیڈمی کے نام سے شروع کی, اتنی کامیاب ہے 12 منٹ میں وہ کوئی بھی فزکس کا ہو میتھس کا تمام کے تمام سائنسز پڑھا رہا ہے وہ باقاعدہ. تو بالکل میں ایسے. کہوں گا کہ ہماری شیعہ قوم کے اندر کیوں علم دوستی نہیں, ہمارے کہاں گئے جو ماننے والے باب مدینۃ العلم کے ہیں, یعنی ہمارے یہاں کہاں ہیں لوگ, ایکسپرٹ کیوں نہیں آ رہے ہیں آگے کہ وہ ان تمام چیزوں کو خان اکیڈمی ہو, یعنی علی اکیڈمی شروع کی جائے, مدینۃ العلم اکیڈمی شروع کی جائے. ہمارے یہاں امام رضا علیہ السلام کی مثال کے طور پہ یہ امام صادق علیہ السلام اکیڈمی شروع کی جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں شروع کی جائیں, فزکس کے متعلق کور سائنسز ہوں, سوشل سائنسز ہوں, لٹریچر ہو, ادبیات ہوں, علوم اسلامی ہوں, تمام چیزیں. حوزے کی اس وقت باقاعدہ آن لائن اتنی کامیاب چل رہی ہے, فارسی عربی کی اور انگریزی کی کلاسز, کہ آپ تصور نہیں کر سکتے پوری دنیا سے اندر جو ہے وہ لوگ حوزے کی طرف رجحان کر ہزاروں کے حساب سے کلاسز آن لائن ہو رہی ہے جس میں لوگ اٹینڈ کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم باقاعدہ اردو کے اندر تمام کے تمام جو پاکستان کے ہمارے ایکسپرٹس ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, یہ ملتان, فیصلہ آباد, اتنے بڑے بڑے شیعہ آبادی ہیں, اتنے بڑے بڑے, سب کے لیے کھولیں. کوئی آپ اگر پیسہ نہیں رکھتے ہم آپ کو پڑھائیں گے, ہم فری پڑھائیں گے. اور اس کے اندر باقاعدہ ایک رائج کیا جائے, سسٹم ڈیولپ کیا جائے کہ جہاں پہ تمام عصری علوم 80% of the jobs your children will be doing are not even created yet. یہ باقاعدہ پوری بحثیں چل رئی ہیں کہ بالکل 80% وہ نوکریاں جو ہمارے بچے کریں گے, یعنی آج سے 10-20 سال بعد جو نوکریاں ایجاد ہوں گی وہ ابھی ایجاد ہی نہیں ہوئی ہیں. ہم اپنی چیزوں پتہ نہیں کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم باقاعدہ ان تمام چیزوں پہ ابھی سے سوچیں, اگر ہم اپنی قوم کے لیے پلاننگ نہیں کریں گے تو ہماری قوم 20-30 سال پیچھے چلی جائے گی. ہماری یہ پوری نسل بالکل صحیح. ضائع ہوگی اور پھر تیسری نسل سیکھے گی. تو ہم ضائع کیوں کریں ان بالکل کو, ہم ایسے. ابھی سے اس پہ محنت کریں, ہم کام کریں, ان تمام چیزوں پہ سوچیں. اور ہمارے بزرگ, ہمارے سائنٹسٹ, ہمارے پروفیسر, ہمارے ایکسپرٹس, ریسرچرز یورپ امریکہ سے جتنے بھی پاکستانی ہیں, انڈینز ہیں, وہ باقاعدہ ان چیزوں پہ کام کریں اور یہ تمام چیزیں ابھی سے ڈیوائس کریں, ان کو ڈیولپ کریں اور ان تمام چیزوں کو بالکل بچوں صحیح. کو ابھی سے پڑھائیں, یونیورسٹیز اور کالجز کو آن لائن لے کے آئیں اور ان کو وہ تمام چیز. امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی نے کتنے فری کورسز آن لائن شروع کر دی ہیں, تو کیوں نہیں پڑھتے لوگ بالکل جو بچے انگریزی جانتے ہیں, انگلش میڈیم پڑھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہماری کراچی یونیورسٹی, لاہور یونیورسٹی, اتنے بڑے بڑے پنجاب یونیورسٹی, یہ لوگ آن لائن کیوں نہیں شروع کرتے. تو یہ تمام چیزیں شروع کی جائیں. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ پڑھ جائیں گے تو ہمارے, یعنی یہ تو جاگیردانہ نہ سوچ ہے کہ اگر دوسرے لوگ پڑھ گئے تو پھر ہمارا پانی کون بھرے گا, فصلوں پہ کام کون کرے گا. یہ اسلامی سوچ نہیں ہے, یہ تو فرعونی سوچ ہے, طاغوتی سوچ ہے. اسلامی سوچ, رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک کافر یا مشرک بھی مسلمانوں کو, میرے 10 ماننے والوں کو پڑھنا اگر سکھا دیتا ہے, جاؤ تمہیں میں آزاد کر دیتا ہوں, تو ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو ہمارے ہاں لوگوں کی تقویت کا, لوگوں کو مضبوط کرنے کا نظام, ابھی جو آج نیا دور رائج ہو رہا ہے اس میں بہت اہم ہے کہ ہم پورا آن لائن سسٹم ڈیوائس کریں کہ جہاں پہ تعلیمی پورا نظام, اسکولنگ کا, یونیورسٹیز کا, کالجز کا, خصوصاً وہ تمام چیزیں جو آلریڈی رائج ہے, جس کا ایک ڈیوائس سسٹم اور سلیبس ہے, ان کو ہمیں باقاعدہ بھی سے رائج کرنا چاہیے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو خدا را ہم لوگ دوبارہ, وہ جو 130 سال ہم پیچھے رہ گئے تھے, ہم دوبارہ, ہمیں وہ نقصان ہوگا, اللہ نہ کرے کہ ہم دوبارہ پھر 30 سال پیچھے ہو جائیں گے. ہمارے ابھی سے سسٹم جو ہے ڈیوائز ہونے چاہیے, اور میں ہر طرح سے حاضر ہوں اس میں مدد کرنے کے لیے. وہ کسی بھی طرح کی مدد ہو, ایک سے ایک ایکسپرٹ لا سکتے ہیں, ایک سے ایک جو ہے وہ اس میں ہم ڈونر لا سکتے ہیں کہ جو اس کے اندر ہمیں ڈیوائس کر کے دے گا سسٹم. آخری سوال میں لوں گا, بالکل اس کے صحیح بعد ہو میں گیا. مجھے معذرت. بالکل نہیں, بالکل نہیں قبلہ, وقت آپ کا, اور یہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ چلتا رہے سلسلہ, اور آپ سے کیونکہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, نئے ویژنز, اور ہمیں ایکسپوجر مل رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ دونوں لینس سے دیکھ رہے ہیں, پرسپیکٹیوز دیکھ رہے ہیں, اور امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں مدینۃ العلم اور انما بعثت معلما, تو ضرورت یہ ہے کہ امت مسلمہ لیڈ کرے اس تمام چیز میں, اور بلا تفریق کسی بھی تفریق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم سب آگے بڑھیں, اور یہ پگڑیاں سر سے اتار دیں کہ یہ ایک پرٹیکولر فیلڈ ہو گئی, اسلام الگ ہے اور دنیا الگ ہے, اور دنیاوی علوم
بالکل الگ ہو گئے. بہت خوبصورتی سے قبلہ آپ نے اس تمام چیز کو سمیٹا ہے. کیونکہ وقت ہمارا بالکل ختم ہونے والا ہے اور آپ کی مصروفیات ہیں, آپ کو جانا ہے, پہنچنا ہے کہیں. ایک آخری سوال اور اس کے بعد انشاءاللہ اختتام. ایک چیز جو ایک ہمارے ناظر ہیں انہوں نے بات کی ہے, کامنٹ کیا ہے کہ یہ تمام جو وجوہات ہیں ہمارے ہاں شاید اس وجہ سے ہوتی ہیں جب انسان فطری طور پہ خدا جس طرح فرماتا ہے ناشکرا ہے. تو کیونکہ ہمیں یہ چیزیں فار گرانٹیڈ مل گئیں, وہ لیگیسی چل رہی تھی, ہم اس نام پہ فخر کرنا تو جانتے ہیں لیکن ہم اس کو آگے لے کے نہیں جانا چاہ رہے. تو ہم بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ان تمام علوم کو, وہ اسٹیٹسز, وہ دا فادر آف کیمسٹری اور وہ تمام چیزیں. ہم اس وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ ہم فخر, تفاخر اور غرور میں چلے گئے تھے, ہم نے فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا. اس بات پہ آپ کا آخری کامنٹ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اختتام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ابن سینا کے تمام میڈیسن کے نظریات کو, ان کے علم نفسیات کے نفس کی پوری بحث کو 19ویں صدی تک پورے کے پورے یورپ میں پڑھایا جاتا تھا. یعنی اٹلی میں, فرانس میں, برطانیہ میں, ان کے تمام کے تمام. تو اس کے بعد کہا کہ اب ان کا نام نہ لیا جائے کیونکہ اس سے اسلام کی ترویج ہوتی ہے اور مسلمانوں کے جو ہے وہ نام اوپر آتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم دوبارہ یہاں پہ, ہمارے ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ تمام علوم کے جو اصل جنہوں نے پہلی کتابیں لکھی ان سب کے ایک انٹروڈکشن ہمارے بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے. تو بالکل صحیح. مارگریٹ تھیچر نے اس پہ اعتراض کیا, کہا کہ یہ جتنے بھی تم نے نام لکھے تو سارے مسلمان ہیں, ان تمام علوم کے. تو میڈیسن کے تو تم نے لے کے آگے آپریشن جس نے کیا مسلمان فلاں, مسلمان کیمسٹری کا. کہا کہ ہم نہیں جاننا چاہتے کہ ان علوم کو بنایا کس نے تھا, سکھایا کس نے تھا. ہم یہ اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج سب سے بڑے ماہر ہم ہیں. ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کی تاریخ کیا ہے, کیونکہ تاریخ میں تو سارا کا سارا اسلام آ رہا ہے, سارا کا سارا مسلمان آ رہے ہیں. ہماری غیرت و حمیت کہاں ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھی یاد رکھیں, لیکن آج ہم اپنے بچوں کو دوبارہ بہترین مثالیں دے کے سمجھا سکیں کہ ہاں آج بھی ہم سربلند ہیں. ہمارے سامنے ایک سے ایک اچھی مثال ہونی چاہیے کہ ہم بہترین دین کے ماننے والے ہیں, ہم بہترین باعمل, باکردار, بہترین کردار بھی ہمارا, بہترین ایکسپرٹ بھی ہمارے. یہ ہمارے سامنے مثالیں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچے متاثر ہو سکیں. بالکل ٹھیک ہو گیا قبلہ, بہت بہت نوازش, بہت شکریہ. جو سوال مجھ تک آتے رہے وہ میں آپ تک پہنچاتا رہا, ان پہ کامنٹس آ گئے. ایک بہت ہی اہم موضوع جس پہ جتنی لمبی گفتگو کی جائے آبویسلی وہ کم ہے اور اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا تھا ایک گھنٹے میں یا چند منٹوں میں. آخری کامنٹ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جتنے سن رہے ہیں, جتنے بعد میں اس کو دیکھیں گے اس حوالے سے, جتنے نوجوان بالخصوص ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, امت مسلمہ کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت گلدستہ اس وقت موجود ہے, تمام مکاتب سے, تمام مسالک سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. کوئی آخری کامنٹ آپ کی طرف سے, نصیحت, ایڈوائز, اس دور کو مد نظر رکھتے ہوئے, ماڈرن سائنسز اور ریسرچ کو دیکھتے ہوئے, اسلام کے پرسپیکٹو کو خاص طور پہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ میری اپنے تمام نوجوانوں سے, بچوں سے, ایجوکیشنسٹ جتنے بھی ہیں, میری بہنوں سے, میری بیٹیوں سے, سب سے ایک درخواست ہے, یاد رکھیں کہ اب ماس جو کنورژن ہوگی, اسلام میں جو لوگ آئیں گے, مسلمان ہوں گے, وہ ہمارے دین سے متاثر ہو کے نہیں ہوں گے, وہ ہماری مثالوں سے. اس وقت جو بہترین مثال قائم کرے گا, کیپٹلزم کولیپس کر رہا ہے اس وقت, ہمارے اکانومسٹ آئیں اور آنے کے بعد کہیں کہ کمیونزم جو ہے اس کا سولوشن نہیں ہے, سوشلزم سولوشن نہیں ہے, کیپٹلزم فیل ہو رہا ہے, اسلام کے پاس سولوشن ہے. ہمارے اکانومسٹ آئیں, بڑے بڑے جہاں پہ بھی ایک اکنامیکل سسٹم کلیپس کرتا ہے تو اس کا باقاعدہ پولیٹیکل سسٹم بھی کلیپس کر جاتا ہے. کیپٹلسٹ سوسائٹی یہ امریکہ کے ساتھ چلی جائیں گی, یہ سارے سسٹم بیٹھ رہے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑی بڑی مثالیں قائم کرے گا وہی لے کے چلا جائے گا. اب اگر برطانیہ کی بزنس یعنی اس کی لندن اسکول آف اکنامکس LSE یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ لوگ چائنا کو کنسیڈر کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں چائنا اوپر جا رہا ہے, امریکہ نیچے آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کیپٹلزم فیل ہو گیا, شاید کمیونزم جواب تھا. ایک بالکل صحیح. گورے نے مجھ سے کہا کہ شاید کمیونزم صحیح تھا, ہم لوگ غلط تھے کہ ہم کیپٹلسٹ سوسائٹی کو مان کے کیپٹلزم میں چلے گئے. گورا بہت بڑا ایکسپرٹ صحافی مجھ سے انٹرویو لے رہا ہے, میں حیران رہ گیا کہ یہ کمیونزم کو اب اس زمانے میں 21ویں صدی میں, کیونکہ منفتح ذہن ہے, کھلے ذہن ہے, آج جو آ کے جواب دے گا لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. آج اس وقت مسلمان بڑے بڑے تمام ماہرین تعلیم, اکانومسٹوں, جس فیلڈ کے ماہر ہیں, وہ جواب پیش کریں, وہ ہر چیز کے اندر اپنی ایکسپرٹیز کو پیش کریں. جو جواب پیش کرے گا لوگ اس کے پیچھے چلیں گے.
دین کے نام پہ نہیں چلیں گے. جب آپ کہیں گے کہ میں نے جواب پیش کیا، آپ کون ہیں، میں مسلمان ہوں، تو پھر لوگ آپ کو مانیں گے. آپ کہیں کہ جو جس علم کی مہارت کا جواب دے گا لوگ اس کے پیچھے چلیں گے. انشاءاللہ تعالی اسلام کی یہ صدی ہے، 21ویں صدی مسلمانوں کی صدی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگر سر اٹھا کے اپنے دین پہ عمل کریں، قرآن و حدیث، اور اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمارے نبی ہماری مدد کریں گے، اہل بیت علیہ السلام ہماری مدد کریں گے. جو قدم اقدام اٹھائے گا اس کی اللہ اور اللہ کے اہل بیت، امیر المومنین جناب سید الشہداء مدد کریں گے. آپ آگے تو بڑھیں انشاءاللہ. ساری دنیا اس وقت انتظار میں ہے کہ کون کس چیز کا جواب دیتا ہے. میڈیسن کے لحاظ سے پینڈیمک کے اندر اس حالات میں جو ویکسین لے کے آئے گا اس کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے. جو جس فیلڈ کا ماہر جس چیز کا جواب دے گا لوگ اس کی طرف توجہ سے سنیں گے کہ یہ کس دین کا ماننے والا ہے، چاہے وہ دین کا بہت تھوڑا سا علم رکھتا ہو، لیکن وہ جس دین کا ہوگا لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. اس لیے مسلمانوں کو مثال قائم کرنے کے کا دور ہے یہ. بالکل ٹھیک ہو گیا قبلہ. زحمت تمام آپ کی کہتا ہوں، بہت بہت نوازش اتنا وقت نکالنے کے لیے، اور ہماری اس گفتگو کو بہت خوبصورت پیرائے میں لے کے چلنے کے لیے. اور ہمیں بہت سارے سوال جو ہمیں کنفیوز کر رہے تھے ہماری نوجوان نسل کے لحاظ سے، جب میں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہوں گے تو بہت سارے سوال آئے تھے کہ یہ بھی کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ لائیو جو آڈینس تھی وہ بھی سوال کر رہی تھی جو آپ تک پہنچائے. بہت خوبصورتی سے آپ نے یقینی طور پہ ان کو نبھایا. آپ کا جو مقام ہے، جو میں نے بات کی تھی عدل کی، کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخص سے سوال کیا جائے اور کہ جو اس کا جواب دے سکے. اور یقینی طور پہ آپ نے ہمارے بہت سے جو اوہام تھے، جو بند دروازے تھے، ان کو آپ نے کھول دیا. امید ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ بھی یہ چیزیں سن رہے ہوں گے اور اس کے اوپر غور کریں گے، اس کو بہترین طریقے سے لے کے چلیں گے، اور ہماری قوم، ہم لوگ بحیثیت مسلمان دوبارہ لیڈ کریں گے ایجوکیشن کے اندر، دوبارہ لیڈ کریں گے سائنس کے اندر. اور آپ جیسے لوگ، آپ جیسے اساتذہ ہمارے ساتھ موجود ہوئے تھے، انشاءاللہ ہم اس دنیا میں اپنا مقام وہ واپس حاصل کریں گے، ریسرچ سے، محنت سے اور جواب دے کے. بہت بہت شکریہ قبلہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور آپ ہماری دعوت قبول کریں گے. مزید اسی طرح کے موضوعات، اسی طرح کے جو انفارمیٹیو ٹاپکس ہیں جن پہ عام طور پہ بات نہیں ہوتی، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو مدعو کرتے رہے اور ان پہ گفتگو جاری رکھیں. بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ. بہت شکریہ آپ کا، پروردگار آپ کو سلامت رکھے. آپ نے ان موضوعات کو سوچا اور ہمیں اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا. بہت شکریہ. بہت سلامت رہیں، شکریہ. آباد رہیں.